اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، سب کی تمام مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل، ایک ایسا مجرب پر تاثیر وظیفہ اور عمل لائی ہوں کہ جس کی 100% گارنٹی ہے۔ کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جس میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی آپ کا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بالکل ناممکن لگ رہا ہے، کوئی بھی ایسی آپ کی پریشانی ہے جس کے ختم نہ ہونے کی وجہ سے آپ مایوسی کی طرف چلے گئے ہیں، تو اس آیت کے وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام قسم کی حاجات اللہ قبول و مقبول عطا کریں گے۔ تو اس آیت میں، یہ جو آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب کوئی کسی ایسے مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کسی ایسے مسئلے میں گرفتار ہوتا ہے کہ جس کو وہاں سے نکلنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس حالت میں تم مجھے پکارو، یعنی اس آیت کو میں اللہ نے خود بتایا کہ تم لوگ مجھے پکارو کہ میں تمہیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے ایسے نکالوں گا کہ تمہیں اس زمین کا وارث بنا دوں گا۔ آپ لوگ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، آپ اس آیت کے ترجمے کے خود ریڈ کریں، خود پڑھیں۔ ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگ خود پڑھیں۔ اس آیت کے ترجمے میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسی پریشانی میں مبتلا ہے، ایسی کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس آیت کی مدد سے جو لوگ مجھے پکاریں گے میں اس کو اس مسئلے سے ضرور نکالوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا فارمولہ دیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ فارمولہ، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور اجازت کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، آپ لوگوں نے 3 دن اس عمل کو سکپ کیے بغیر، بیچ میں کیے بغیر آپ لوگوں نے باقاعدگی کے ساتھ 3 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مایوسی شرک ہے، آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے، جی ہمارے پاس مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، ہم اس مصیبت میں، ہم اس پریشانی میں اپنے اللہ کو پکاریں گے تو ہمیں راستہ اللہ ضرور عطا کریں گے، اس طرح کا یقین ہونا چاہیے۔ تو مایوس نہ ہو، تو اس عمل کو آپ لوگ کریں، میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتی ہوں اس عمل کو آپ لوگ کریں، اور آپ لوگ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ تو اس عمل کو سورہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ طریقہ کار میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل کی زندگی میں ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ضرور ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، جاب کے حوالے سے ہے، رشتے کی وجہ سے ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی، آج کل اس طرح کی ہر پریشانی سب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو کر، مایوس ہو کر، ہر طرف سے مایوس ہو کر جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے لیے، اس آیت کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ ضرور حل کریں گے۔ یہ صرف 3 دن کا عمل ہے، اور یہ بہت ہی معجزاتی عمل ہے۔ اس آیت کو لوگ معجزہ کہتے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی پریشانیاں، جن کے بڑے بڑے مسئلے، اور اس آیت کی اتنی فضیلت ہے کہ ویسے بھی اس آیت کو بولا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، کو 5 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ دعائیں کیا کریں، جو بھی آپ کی دعا ہے عام زندگی میں، آپ جو بھی آپ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور اگر آپ کی اس سے بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے، ہماری پریشانی بہت بڑی ہے، ناممکن ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس آیت کو آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ کس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو
آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بیچ میں اسکپ کیے بغیر آپ لوگوں نے 3 دن اس عمل کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور اسی وقت پہ ہی آپ نے 3 دن اس عمل کو انجام دینا ہے۔ تو آپ لوگوں نے خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور بغیر کسی سے گفتگو کیے، بغیر کسی سے بات کیے، باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر جب آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں تو آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورت کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ کے اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیں سورہ اخلاص کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس آیت کو 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ فل آیت یعنی یہاں تک سو تک نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے، جہاں تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے وہیں تک آپ لوگوں نے پوری آپ کی اسکرین پہ ہے اس پوری سورت کو آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 100 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اس کے بعد لاسٹ میں پھر سے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں جب آپ پڑھ لیں سورہ اخلاص کو تو ایک دفعہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ سٹارٹ میں بے شک آپ لوگ نہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے، آپ اپنی پریشانی کے لیے جو بہت ناممکن ہے، جس وجہ سے آپ بالکل نا امید مایوس ہو چکے ہیں، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی مشکل آسان ہو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ لوگوں نے شکرانے کے نفل ضرور ادا کرنے ہیں، بیچ میں سے اسکپ نہیں کیجیے گا، ضرور شکرانے کے نفل ادا کیجیے گا۔ آپ اس عمل کو کریں، آپ خود مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ یہ معجزاتی عمل ہے، معجزاتی صورت کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو آزمودہ ہے، اور بہت سے لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں آزما چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا وظیفہ یہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو آپ پلیز کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور آپ لوگوں کو رپلائی دوں گی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔